صفحہ 484 ہے، یہی فضائل اعمال ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نوجوان اس کو جنت اور جہنم کی اطلاع ہو جاتی ہے، کشف ہو جاتا ہے، غیب کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ یہ بیٹا گنگو میں ہوتا ہے، یہ بیٹا تھانہ بھون میں ہوتا ہے، اور اس کو بیٹھے بیٹھے پتہ لگ جاتا ہے جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن بیٹھے روٹی کھا رہے، کھاتے کھاتے چیخ مار کے رونے لگ گیا۔ ہم نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا چچا ماں میری جہنم میں چل رہی ہے۔ ابو یزید کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ بھی گئی، بائی پاس ہو گئی۔ جو ہی بلٹی کی میں نے دل میں بخشا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بخشنے کو۔ ہنسنے لگ گیا، کہا بابا پیر صاحب ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ علم غیب جو تمہارے اس چھوکرے کو تھا، یہ علم غیب رسول اللہ کے صحابہ کو نہ تھا۔ ایک صحابی کو تیر لگا، گر گئے، ساتھیوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ آقا نے کہا تم جنت کی بات کرتے ہو، اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے جو 2 چادریں اٹھائی تھی، اللہ دکھا رہا ہے وہ چادریں آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہیں۔ یہ علم غیب کے جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے، یہ غیب کی خبریں پیر کہ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص، میں نے یہ سنا، کس سے سنا اس نے؟ کس سے سنا اس نے؟ میں نے سنا، کسی شیطان نے اس کو سنایا؟ اور کون سنائے گا؟ اللہ رسول نے تو سنایا نہیں۔ اگر انہوں نے سنایا ہوتا تو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ کہہ رہا میں نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ یہ واقعہ کس نے اس کو بتلایا؟ بہرحال کسی نے بھی سنایا ہو۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا۔ ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرے آخرت بنایا۔ یعنی ایک دفعہ نہیں، اپنے لیے کئی نصاب مقرر کر کے 70,000 مرتبہ پڑھ کے جمع کر لیا، اور اپنی بیوی کے لیے بھی ایک نصاب پڑھا میں نے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ دیکھ غور سے سنیں، شیخ ابو یزید قرطبی کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ کیا تھا، شبہ تھا، دعویٰ تھا اس کو۔ بہرحال ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری۔ کھانا کھاتے کھاتے اس نے کیا ماری؟ چیخ ماری۔ میں سمجھتا ہوں شیطان نے چمٹی لے لی ہوگی اس کو۔ چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا، اور کہا، سنو کیا کہا، کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، میری ماں دوزخ میں۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی، اس نے کہا اس کی حالت مجھے نظر آئی کہ وہ دوزخ میں کیا ہو رہی ہے، جل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں دوزخ میں جل رہے ہیں، ان کو سب پتا ہو رہا ہے۔ سنیں آگے آئیں، قرطبی کہتے ہیں، یہ قرطبی نہیں علامہ قرطبی، یہ دوسرے قرطبی ہیں، کوئی صوفی اوپی ہیں۔ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے ایک خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں۔ کہنے لگے، اب مجھے خیال آیا کیا کہ جب ایک نصاب بخشنے سے جنت مل جاتی ہے یعنی 70,000، تو لاؤ وہ نصاب کس کو بخش دوں؟ اس کی ماں کو بخش دوں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ جو قرآن پڑھ پڑھ کے ہدیے ہوتے ہیں نا نصاب، قرآن خوانی کے جو دورے چلتے ہیں، ان کے علماء بھی کہتے ہیں، خیر ان کے علماء کیا کہیں گے، سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ ای بریلویوں دیکھو تبلیغی جماعت تمہاری روش پہ چل رہی ہے، تمہارے ایمان اور عقیدے کو نگر نگر پھیلا رہی ہے۔ ان کو وہابی نجدی نہ کہو، یہ وہابیت اور نجدیت کے دامن پر کلنک کا ٹیکا ہیں۔ یہ تو تمہارے موسیرے بھائی ہیں، چور موسیاؤد بھائی تمہارے بھائی ہیں، یہ بھی چور تم بھی چور، سمجھ رہے ہو؟ سنو، یہ لکھتے ہیں کہ مجھے کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، بخش دوں۔
چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا. میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا. ان لفظوں پہ ذرا غور توجہ چاہوں گا. میں نے اپنے دل میں چپکے سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے. گرو رہ گئے چیلا. اس نوجوان کو صرف یہی نہیں معلوم ہوا کہ اس کی ماں دوزخ میں جل رہی ہے، بلکہ حضرت کے دل میں کہہ رہے ہیں ہم نے جو پڑھا تھا اس کی بھی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، اور ابھی جو ہم نے اس کی ماں کو ایصال کیا ہے ایک نصاب، اس کی بھی خبر اس کسی کو نہ تھی. میں نے دل میں چپکے سے کہا. علیم بذات الصدور کون ہے مسلمانوں؟ بتاؤ ذرا کون ہے علیم بذات الصدور؟ ہاں اللہ کے سوا اور ہے کوئی؟ ابھی آپ نے معراج ربانی اور توصیف الرحمان دونوں کی زبان سے یکے بعد دیگرے فضائل اعمال صفحہ نمبر 484 پہ تحریر کردہ واقعے کو سنا، اور پھر دونوں میں سے ہر ایک کا اس پر آپ نے تبصرہ بھی سماعت فرمایا. اسے کہتے ہیں یک نہ شد دو شد. ایک کذاب نہیں دو کذاب، ایک دجال نہیں دو دجال، ایک خائن نہیں دو خائن. ہر خائن نے اپنی خیانت اور بددیانتی کے مطابق خیانت کا مظاہرہ کیا. ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے فہم کے مطابق دجالیت اور شیطانیت کا مظاہرہ کیا. اور کس انداز میں اس واقعے پر تبصرہ کیا، ذرا آپ اس کو سماعت فرمائیں. اب اس واقعہ کو جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نبر اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال صفحہ 484 پر بیان کیا، اس میں دو باتیں انتہا قابل اعتراض ٹھہری. نمبر ایک کہ حضرت شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کوئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرے آخرت بنایا. اب ایک تو ان کا یہ قابل اعتراض ہے کہ 70,000 کا نصاب کہاں سے آیا، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے معراج ربانی نے یہاں تک کہا، کہتے ہیں یہ جو ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، یہ کس نے سنایا؟ کہتے ہیں سنانے والا شیطان ہوگا. یہ شیطان نے سنایا ہوگا اور شیطان سے سنا ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں تو نہیں کہ اللہ نے بتایا ہو، حدیث مبارک میں تو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، تو معلوم ہوتا ہے شیطان نے سنایا. قارئین آئیے میں آپ کی خدمت میں حوالہ جات کے ساتھ بحوالہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ نے واقعہ نقل فرمایا اور ابو یزید قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، تو پہلے اس پہ ذرا تبصرہ کر لیں اور اس واقعے کی حقیقت پر غور کریں کہ یہ ذکر دینے والا کون ہے. یہ 70,000 مرتبہ کا نصاب کس نے دیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مقلدین کے گھر کی کتاب ہو، یہ حوالہ تمہارے گھر کا ہو، دینے والے تمہارے اپنے ہوں. میں یہ تبصرہ نہیں کر سکتا. اگر سنانے والا شیطان ہے تو اس شخص کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ یہ تبصرہ میں قطعاً نہیں کر سکتا. اگر معراج ربانی ہوتا تو شاید وہ اپنے اکابر کو بھی اللہ محفوظ رکھے شیطان کہنے سے باز نہ آتا. اس وقت میرے ہاتھ میں نواب صدیق حسن کی کتاب الداء والدواء ہے کہ جس کو نواب صدیق حسن کے بیٹے نے معاصر صدیقی میں 29 نمبر کتاب کی کتب کی ترتیب میں نقل کیا کہ یہ ان کے والد محترم کی کتاب ہے. اس میں ایک باب قائم کیا، کہتے ہیں برائے نجات از نار، ایک سرخی قائم کی. اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں صوفیہ نے کہا کہ جو کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو 70,000 بار پڑھے گا وہ آگ دوزخ سے آزاد ہو جائے گا. اس نے اپنی جان کو گویا نار سے خرید کر لیا. معراج ربانی کہہ رہا تھا کہ کہاں سے سنا، کس نے بتایا؟ آئیے جناب میں بتا دوں کس نے بتایا. اگر تم جیسے جاہل کے علم میں وہ کتب نہیں کہ جس کے اندر اس واقعے کو دینے والے کا تذکرہ موجود ہے تو میں سناتا ہوں. کہتے ہیں ذکرہ الیافعی
وابن عربی واوصى بالمحافظة علیہا۔ نواب صدیق کہتے ہیں اس کا ذکر یافی نے کیا، ابن عربی نے کیا، اور پھر اس پر پابندی کرنے کی وصیت بھی فرمائی کہ ایسا ورد کرنا چاہیے اور ایسے ورد کو ضرور کرنا چاہیے۔ اوصا اور وصیت کا معنی یہی ہے کہ تاکید کی کہ تم اس کو کرتے رہو، اور صرف کرتے نہیں بالمحافظت علیہا، بلکہ اس کی پابندی بھی کرو۔ اب یہ ورد دینے والے جو ابن عربی ہیں، ممکن ہے قارئین کو اس سے غلط فہمی ہو اور کوئی دجال آپ کو دھوکہ دے دے کہ یہ ابن عربی تو غیر مقلد نہیں تھے، بلکہ ابن عربی تو شاید کوئی مشرک اور بدعتی آدمی تھے جس نے ذکر دے دیا۔ قارئین آپ اس کو میں حوالے کو پڑھیں، اور میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں کہ یہ ابن عربی کون شخص تھے۔ اس ابن عربی کے بارے میں نواب وحید الزمان اپنی کتاب ہدیۃ المہدی اس کے صفحہ نمبر 51 پہ تحریر کرتے ہیں کہ ابن عربی کون شخص تھا۔ ابن عربی کے بارے میں پہلے ہی کہتے ہیں کہ شیخنا ابن تیمیہ قد شدد الانکار علی ابن عربی، کہ شیخ ابن تیمیہ نے ابن عربی پر انکار کرنے میں سخت کام لیا ہے۔ آگے جو جملہ کہتے ہیں اس پہ غور کریں، کہتے ہیں وَلَوْ نَظَرُوا فِي الْفُتُوحَاتِ لَعَرَفُوا أَنَّ الشَّيْخَ رحمہ اللہ من اہل الحدیث اصولا وفروعا ومن اشد الرادین علی ارباب التقلید۔ اگر شیخ ابن تیمیہ ان کی کتاب فتوحات پہ نظر کر لیتے تو ان کو خود یقین ہوتا اور وہ پہچان لیتے کہ شیخ ابن عربی اہل حدیث تھے، اصول میں بھی اور فروع میں بھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اہل تقلید پر سختی سے رد کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے تھے جو اہل تقلید پر سختی سے رد کر رہے ہیں۔ تو نواب وحید الزمان ہدیۃ المہدی میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں اور اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ابن عربی یہ اہل حدیث عالم اور تقلید کی تردید کرنے والوں میں سے تھے۔ اب سامعین آپ بتائیں وہ ذکر اور وہ ورد کہ جس پر ایک واقعہ حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ نقل کیا، معراج ربانی کہہ رہا تھا کسی شیطان نے سنایا ہوگا۔ میں نے کہا شیطان نہیں، ابن عربی نے سنایا ہے۔ اب تم ابن عربی پر شیطان ہونے کا فتویٰ لگا دو، ممکن ہے تم اس پر جری ہو، تمہاری ایمانی غیرت اور اس بات پر تمہیں مجبور کرے کہ تم اپنے اتنے بڑے عالم کے بارے میں جملہ کہہ دو، تم کہہ دو تو تم کہہ دو بھائی تبصرہ تم کرو اپنی زبان سے۔ اور یہی شیخ جن کا میں نے تذکرہ ابن عربی، ان کے بارے میں نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب التاج المکلل میں ابن عربی کے بارے میں تعریف کرتے ہیں۔ ابن عربی کون تھے؟ سامعین آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ نمبر 176 پہ نقل کیا، کہتے ہیں وَكَانَ مِنْ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَتَرْكِ التَّقْلِيدِ وَاسْتِيثَارِ الْاجْتِهَادِ وَرَفْضِ الْقَالِ وَالْقِيلِ وَرَدِّ الْآرَاءِ بِمَكَانٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْصَحَ عَنْهُ لِسَانُ الْقَلَمِ، کہ امام ابن عربی سنت کی اتباع میں، تقلید کو چھوڑنے میں، اجتہاد کو ترجیح دینے میں، اور قال و قیل فضول باتیں چھوڑ دینے میں، اور آراء کے رد کرنے میں ایسے مقام پر تھے کہ کم از کم قلم کی زبان اس کو بیان کرنے سے یہ قاصر ہے۔ تو ابن عربی کے بارے میں نواب صدیق حسن مرحوم کا نظریہ بھی یہ تھا کہ یہ تقلید کے انکار کرنے والوں میں سے تھے، اتباع سنت کرتے اور تقلید نہیں کرتے تھے۔ تو ابن عربی جس نے 70,000 کا وظیفہ دیا یہ غیر مقلد تھے۔ تو میں معراج ربانی سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ وظیفہ دینے والے اور ورد دینے والے کا پتہ نہیں چلا تو لیجیے ہم آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کی جہالت دور ہو جائے اور آپ کے علم میں آئے کہ یہ 70,000 کا وظیفہ دینے والا اللہ کا قرآن، 70,000 کا وظیفہ دینے والا پیغمبر کا فرمان نہیں، لیکن 70,000 کا وظیفہ دینے والا تمہارے ہی مسلک کے عالم ابن عربی ہیں۔ اب لگاؤ ان کے فتویٰ، ذرا کہو اللہ محفوظ فرمائے، جو میری زبان نقل نہیں کرتی کہو ذرا شیطان تم لگاؤ اس پہ فتویٰ۔ اور دوسری بات جو معراج ربانی اور توصیف الرحمان دونوں نے بڑی
ڈٹائی کے ساتھ نقل کی ہے. کہتا ہے کہ اس واقعے کے اندر آگے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان، ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے. مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا. ایک مرتبہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے چیخ ماری. اب وہ کہہ رہا ہے چیخ ماری، اور معراج ربانی اس چیخ پر کیا تبصرہ کرتے ہیں، اللہ کچھ تمہیں رتی برابر حیا عطا کر دے. کہتے ہیں شیطان نے چٹکی لے لی ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں اگر ممکن ہے اس دور میں بھی کوئی تم جیسا شیطان موجود ہو جو اہل حق کو چٹکیاں لیتا ہو، یہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں اپنی طرف سے یہ غلط اضافے کرنا کس قدر بددیانتی اور کس قدر یہ خیانت ہے. کہتے ہیں خیر اس نوجوان نے چیخ ماری، سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے. اس کی حالت مجھے نظر آئی. قرطبی کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں. آگے واقعہ جو آپ حضرات نے سنا کہ میں نے دل میں ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دیا. تو کہتے ہیں وہ نوجوان، میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہی نوجوان تھا کہ جو گھبراہٹ کے عالم میں تھا. اسی نوجوان فوراً کہنے لگا کہ میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی. اور اب ابن اس پر تبصرہ کیا ربانی اور توصیف الرحمان نے. کہتے اس نے دل میں اصال کیا، دل میں ثواب بخشا. اور توصیف الرحمان کا جو غلیظ تبصرہ اس پہ تھا، کہتے جو اس کی بلٹی کرا دی. اب استہزاء اصال ثواب کا بھلا کیا جاتا ہے. کیا اصال ثواب قرآن کریم یا احادیث پیغمبر سے ثابت نہیں ہے؟ اصال ثواب کے بارے میں استہزائی جملے نقل کرنا یہ ایک مسخرہ شخص تو کر سکتا ہے، کوئی ایک مراسی اور ٹھٹھے باز تو کر سکتا ہے، کم از کم کسی مسلک کا ایک عالم اور مسلک کا مبلغ ایسی حماقت نہیں کر سکتا. چلیے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب دل میں بات کی، نوجوان کو کیسے پتا چلا؟ علم غیب تو ہم نے ثابت کر دیا. تو جناب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ربانی سے کہ آپ توصیف الرحمان سے پوچھیں اگر دل میں آنے والے خیال کا بغیر بتائے پتہ چل جانا یہ علم غیب ہے اور یہ شرک اور کفر ہے، تو پھر آپ کیا کہو گے اپنے مولانا عبد الجبار غزنوی مرحوم کے بارے میں، یہ جن کے بارے میں کرامات اہل حدیث صفحہ نمبر 28 پہ لکھا ہے. کہتے ہیں مولوی عبداللہ صاحب کا بیان ہے کہ ایک دن میرے دل میں ایک بزرگ کے ملنے کا خیال پیدا ہوا. ایک دن میرے دل میں ایک بزرگ کے ملنے کا خیال پیدا ہوا. دل میں یہ بات آئی کہ مجھے فلاں بزرگ کو ملنا چاہیے. کہتے ہیں اور جی چاہا کہ کچھ دن ان کے پاس جا کر ٹھہروں اور فیض حاصل کروں. ابھی یہ میرے جی میں تھا، زبان سے تذکرہ نہیں کیا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے اپنے دل میں ایک نصاب کا ثواب ان کو بخش دیا. تو یہ بھی کہتے ہیں اب میں نے کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ مولوی صاحب سامنے سے آگے اور آتے ہی فرمایا کہ ذرا سوچ سمجھ کر جانا، آج کل دکانداریاں زیادہ ہیں، اللہ والے بہت کم ہیں. چنانچہ بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی وہ دکاندار ہی تھے. یہ دیکھیں کرامات اہل حدیث صفحہ نمبر 28. اب سامعین میں معراج ربانی اور توصیف الرحمان سے کہوں گا کہ اس کرامات اہل حدیث کے واقعے پر جناب نے آج تک کوئی تبصرہ کیا؟ آج تک جناب نے اس پر کوئی بیان ریکارڈ کروایا؟ آج تک تم نے اس کو علم غیب کہا؟ یہ بھی تو دل میں کھٹکے پر اطلاع تھی، لیکن تم نے آج تک اس کو علم غیب نہیں کہا. اور بالکل اسی طرح کا واقعہ نواب صدیق حسن خان مرحوم نے اپنی کتاب التاج المکلل کے صفحہ نمبر 165 پہ نقل کیا. اور یہ التاج المکلل جو نواب صدیق حسن مرحوم کی کتاب ہے، یہ کتاب کسی دیوبندی مکتبہ نے شائع نہیں کی. یہ کتاب کسی دیوبند کے ادارے سے نہیں چھپی، بلکہ اس کتاب کو چھاپنے والے بھی تمہارے اپنے مسلک کے اہل حدیث کے حضرات ہیں. یہ مکتبہ دارالسلام سے اس کتاب کو شائع کیا گیا. اور صفحہ نمبر 165 پہ کیا تحریر فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مقال شیخ تقی الدین ابن تیمیہ، مقال شیخ تقی الدین ابن تیمیہ، شیخ تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بنوایا. آگے بات نقل کرتے ہیں یہ واقعہ سند بیان کرنے کے بعد، کہتے انہ سمع شہاب الدین عمر
عمر بن محمد سہروردیہ، کہتے شہاب الدین عمر بن محمد سہروردی کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کنت قد عزمت علی ان اقرأ شیئا من علم الکلام، کہ میں نے ارادہ کیا کہ علم الکلام پڑھوں، اور علم الکلام کے لیے کون سی کتاب پڑھوں؟ وانا متردد، میں متردد تھا، هل اقرأ الارشاد لامام الحرمین، کیا میں امام الحرمین کی کتاب الارشاد پڑھوں، او نہایت الاقدام للشہرستانی، یا نہایت الاقدام کتاب پڑھوں، او کتابا آخر، یا کوئی اور کتاب پڑھوں؟ کہتا ہے فذهبت مع خالی ابی النجیب، میں اپنے ماموں ابی نجیب کے ساتھ گیا، وکان یصلی بجنب شیخ عبد القادر، وہ حضرت شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے، فالتفت الشیخ عبد القادر الی وقال لی، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ میری طرف فوراً متوجہ ہوئے اور فرمایا یا عمر ما ہوا من زاد القبر، ما ہوا من زاد القبر، فرجعت عن ذلک، مجھے کہنے لگے یہ قبر کا توشہ نہیں، یہ قبر کا توشہ نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو میں نے اپنے اس عزم سے رجوع کر لیا اور میں نے یہ کام نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب گرامی قدر سامعین، آپ نے یہ واقعہ سنا، یہ التاج المکلل کا یہ واقعہ آپ نے سنا۔ اب نواب صدیق حسن جو اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، اور کہنے والے کون ہیں؟ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو تو اس میں علم الغیب نظر نہیں آیا، ابن تیمیہ کو اس کو شرک اور کفر نظر نہیں آیا، اور تمہارے خود غیر مقلدین کو جو اسی کتاب کے شروع میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب سے حذفنا واحیانا علقنا على بعض الاخبار التي تخالف السلفیۃ خلافا بینا، کہ جو سلفی مذہب کے خلاف ان میں واقعات تھے ہم نے حذف کر دیے یا ان پر حاشیہ چڑھا دیا۔ آپ دیکھیں، نہ اس واقعے کو حذف کیا اور نہ اس واقعے کے اوپر کسی قسم کا کوئی تردیدی حاشیہ موجود ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، اب آپ فرمائیں 70,000 مرتبہ اگر ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے تو اس واقعے کو بیان کرنے والے اور دینے والے بھی تمہارے ابن عربی غیر مقلد ہیں، اور اگر دل میں خیال آئے اور کسی کو پتہ چل جائے اور یہ شرک ہے تو اس کے نقل کرنے والے بھی تمہارے غیر مقلد ہیں، تو میں توصیف الرحمان اور معراج ربانی سے کہوں گا ایک فتویٰ تم ابن عربی پر لگاؤ کہ جنہوں نے یہ واقعہ جنہیں یہ ورد دیا ہے، اور اسی طرح تم اگر اس کو کفر اور شرک علم الغیب کا نام دے کر کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں اور ایسے واقعات علم الغیب ہیں، تو پھر تم ایک فتویٰ کرامات اہل حدیث کے بارے میں کیا مولانا عبد الجبار غزنوی مرحوم پر بھی لگانے کی جسارت کرو گے؟ نواب صدیق حسن نے جو واقعہ نقل کیا آپ اس پہ یہ فتویٰ لگانے کی جسارت کرو گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر تم نے حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ ہی کے فضائل پر بحث کی ہے، حضرت شیخ کے نقل کردہ ہی واقعے پر تبصرہ کیوں کیا؟ تو میں گزارش کر رہا تھا ایک تو ان کی جہالت کہ یہ پتہ نہیں ورد دینے والا کون ہے، میں نے جہالت کو دور کر کے بتا دیا اس ورد کو دینے والے تمہارے ہی مذہب کے تمہارے اپنے امام اور عالم ہیں۔ اگر غصہ ہے تو مقلدین پر نہیں اپنے اماموں پر کرو، اور اگر دل کے خیال کا پتہ چل جانا یہ علم الغیب ہے پھر شیخ زکریا رحمہ اللہ پر نہیں، آپ یہ تنقید نواب صدیق حسن مرحوم پہ کرو، یہ تنقید مولانا عبد الجبار غزنوی مرحوم پہ کرو، یہ تنقید اپنے اکابر پہ کرو، تو یہ بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اکابر علماء دیوبند پہ فضول استہزائیہ تبصرے کرنے، یہ محض اس وجہ سے کہ علماء دیوبند سے اللہ رب العزت نے دین کا کام پوری دنیا میں اور خصوصاً بر صغیر میں لیا کہ جس کی مثال قریب نہیں ملتی۔ اللہ ان علماء دیوبند کی قبور کو منور فرما دے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے، اور اللہ تمہاری جہالت اور تمہاری خیانت کے شر سے امت مسلمہ کو بخاری کی بات